اسٹوڈنٹس اس کورس کے فارمل انٹروڈکشن سے پہلے 2-3 باتوں کی وضاحت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ میرا ایز ٹیچر کیا پرسپیکٹو ہے اور پھر آپ کا ایز اسٹوڈنٹ کیا پرسپیکٹو ہونا چاہیے. ایز ٹیچر میرے اوپر 2 طرح کی رسپانسبلٹی ہے. ایک تو یہ کہ مجھے اس کورس کو ایک آسان لینگویج میں آپ کو ایکسپلین کرنا ہے اس کے کانٹینٹ کو, کیونکہ آرٹ کی ایک اسپیشلائز ٹریننگ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو ایک بیسک انٹروڈکشن جو ہے آرٹ کرافٹس اور کیلیگرافی کا وہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو مل سکے. اور دوسرا یہ کہ مجھے اس طرح سے ٹیچ کرنا ہے کہ آپ پھر ایلیمنٹری اسکولس میں بچوں کو پڑھا سکیں. آرٹ کو ٹیچ کرنا ایک ٹف جاب ہے, کیونکہ اس میں آپ کو نہ صرف ایک آرٹسٹ کی وربل صلاحیتوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کی سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیتوں کو دیکھنا ہوتا ہے, بلکہ اس کے ایموشنل پروسیسز کو بھی آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے. کیونکہ آرٹ میں وہ جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ایک بچے کے پورے ذہن کا ایکسپریشن ہوتا ہے, اس کی ڈفرینٹ کیپیبلٹیز آپ کو اس میں نظر آتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے کہ آپ بچوں کی ایک طرح سے فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں. تو آپ کے لیے یہ پرسپیکٹو ہے کہ آپ اس کورس کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ پھر بچوں کو ٹیچ کر سکیں, اور اس میں آپ کو خیال یہ رکھنا ہوگا کہ آپ بے شک اس کی کمپلیکسٹی کو اوائڈ کریں, لیکن اس طرح سے اوائڈ نہ کریں کہ وہ اتنا اوور سمپلیفائڈ ہو جائے کہ پھر آپ کو ٹیچنگ میں پرابلم ہو. جو اس کورس کا فارمل کانٹینٹ ہے اس میں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم ایک بیسک انٹروڈکشن ٹو آرٹ کرافٹس اینڈ کیلیگرافی ہوگا. اس کے بعد اس میں فنڈامنٹلز آف تھیوری اینڈ پریکٹس ہیں, جس میں ہم ڈفرینٹ ایلیمنٹس اینڈ پرنسپلز آف آرٹ کو دیکھیں گے. ایلیمنٹ سے مطلب یہ کہ وہ بیسک بنیادی یونٹس جو کسی بھی آرٹ ورک کو کریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اس میں لائن, شیپ, فارم, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. پرنسپل سے مطلب یہ کہ وہ بیسک پیرامیٹرز جو آپ آرٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں, جس طرح ریپیٹیشن ہے, کنٹراسٹ ہے, ہارمنی ہے, اس طرح کے پرنسپلز آپ کو آرٹ ورک میں استعمال کرنے پڑتے ہیں اس کو ایستھیٹکلی میننگ فل بنانے کے لیے. اس کے بعد ہم پاکستانی آرٹسٹ کا کام بھی دیکھیں گے اور تھوڑا ہسٹوریکل اوور ویو اس کا ہوگا. پھر آرٹ موومنٹس ایک بہت بڑا ایریا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ایک ایکسپوجر بھی چاہیے آرٹ کی ہسٹری کے بارے میں کہ کس طرح سے آرٹ جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایوالو ہوتا ہے, اس میں کس طرح سے ڈفرینٹ سٹائلز انٹروڈیوس ہوئے. یہ کمپلیکسٹی تھوڑی آپ کو جاننا پڑے گی, کیونکہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ود این آرٹ فارم, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ بائی ڈیفالٹ ایک ایسی آرٹ ورک بناتا ہے جو کہ کسی آرٹ موومنٹ سے ریلیٹ کرتی ہے, تو پھر آپ اس کو بہتر گائیڈ کر سکیں گے. اس کے بعد اس میں ویز آف ٹیچنگ ہے آرٹ کے اندر کہ آپ کس طرح سے ایلیمنٹری اسکولز میں ٹیچ کریں گے بچوں کو, اور اس کے لیے اسائنمنٹس کس طرح سے ڈیزائن کریں گے. ہم اس میں ڈفرینٹ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنز بھی دیکھیں گے جو کہ پروفیشنل لیول پہ بھی ہوں گی اور بالکل ایک سمپل لیول پہ بھی ہوں گی, جو آپ بچوں کو ریپلیکیٹ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم انٹرفیس آف آرٹ دیکھیں گے ود ادر ڈسپلن سچ ایز میتھمیٹکس, ہسٹری, تاکہ آپ دوسرے سبجیکٹس کو بھی ریلیٹ کر سکیں, اور ایک بچے کی جو اوور آل گرومنگ ہے اس میں آرٹ کو ایز ایجوکیٹر آپ یوز کر سکیں. اس کے بعد کرافٹس اور کیلیگرافی میں ہم جو بیسک خط کیلیگرافی میں استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. کرافٹس کی ڈائیورسٹی دیکھیں گے پاکستان کے اندر, اور اس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس دیکھیں گے. بے شک آپ کو بچوں کو وہ ٹیکنیکس پروفیشنل لیول پہ نہیں سکھانی, لیکن ایک کمپلیکس لیول پہ انڈرسٹینڈنگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک بیسک فریم ورک سیکھ جائیں گے جو پھر آپ ایک سمپل لیول پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور پھر اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ٹیچ کر سکتے ہیں, ان کے کام کو اس طرح سے اسیس کر سکتے ہیں. جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس کورس کے, اس میں بیسکلی ٹو ڈیولپ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف آرٹ, اس کے بعد انہینس ایکسپوجر بوتھ ہسٹوریکل اینڈ کنٹمپرری, جس کا مطلب یہ کہ آپ ہسٹوریکلی بھی آرٹ کو دیکھیں گے کس طرح سے ایوالو ہوا, اس نے کتنی طرح کی فارمز ہمیں ملتی ہیں, اس میں کتنی طرح کے سٹائلز ملتے ہیں, اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کیا نئی تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں, اور وہ کس طرح سے کلچر کے ساتھ, آئیڈینٹی کے ساتھ, اور اپنے وقت میں جو بھی امپروومنٹ سوشل لیول پہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے. اور کنٹمپرری کا مطلب یہ کہ آج کے دور میں جو گلوبلائزیشن کا دور ہے اس میں آرٹ کی شکل کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کی ایک اویئرنیس ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آپ کو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آرٹ کی سگنیفیکینس بھی سمجھنا ہوگی کہ آرٹ کو جب آپ ٹیچ کرتے ہیں تو آپ ایکچولی ایک بچے کی کون سی صلاحیتوں کو فوکس کر رہے ہیں اور ان کو آپ کس طرح سے اپ گریڈ کریں گے. اس کے لیے ہم الگ سے ایک بہت تھورو ڈسکشن کریں گے کہ جو لیٹسٹ سائنٹیفک نالج ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو آرٹ کریٹ کرنا ہے اس میں انسان کے ذہن کی کتنی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں, اور اس کی ٹیچنگ کو پھر اس کانٹیکسٹ میں کس طرح سے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا کہ آپ ان صلاحیتوں پہ فوکس کریں, اور ایک چائلڈ کی جو اوور آل گرومنگ ہے اس پر آپ کا دھیان ہو. اس کے بعد ہم اس میں جو میننگ فل ویز آف ٹیچنگ کا مطلب یہ کہ ایسے ویز آف ٹیچنگ جو کہ واقعی میں فروٹفل ہوں اور جن کے ریزلٹس اسیس ہو سکیں. یوزلی جو ٹیچرز کو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹ بیسکلی اسکل ہے,
جو ایک اسٹوڈنٹ کو سکھائی جاتی ہے. یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ اسکل کے لیول پہ آرٹ ایک کمپوننٹ ہے، اسکل ایک کمپوننٹ ہے آرٹ کا جو کہ نیسسری کمپوننٹ ہے، لیکن جو ایکچوئل آرٹ پروسیس ہے اس میں انسان کی فکری صلاحیتیں، اس کی سینسٹیوٹیز، اس کے احساسات، ان کا ایکسپریشن شامل ہوتا ہے. اور پھر ایک آرٹسٹ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس بارے میں کہ اس کا آرٹ جو ہے وہ اس وقت کے اندر کیا تبدیلی لا سکتا ہے، وہ کس طرح سے ایک آڈینس کے ساتھ، ایک ویور کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا. تو اس لحاظ سے آرٹسٹ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اباؤٹ سرٹن سمبلزم جس کو وہ یوز کرتا ہے آرٹ میں، کہ کس آئیڈیا کو کون سا کلر بہتر ایکسپریس کر سکتا ہے، کس آئیڈیا کو کون سی فارم، کون سی شیپ، کون سی لائن بہتر ایکسپریس کر سکتی ہے. تو یہ بھی ایک ووکیبلری آرٹسٹ کو ڈیولپ کرنا ہوتی ہے. اور پھر اس کی جو وزڈم ہوتی ہے، اس کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے جس وقت میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی جو سینسٹیوٹیز اس وقت کے بارے میں جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ان کو ایکسپریس کرتا ہے. اور اس کا وزڈم اسے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اپنے کام کے ذریعے. تو آرٹ پرائمریلی ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، اس کو آپ صرف اسکل نہیں سمجھ سکتے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آف آرٹ دیکھیں گے، اس میں آرٹ کو آپ بالکل اس کے ایک رچ اسپیکٹرم میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کی ایک ڈیٹیلڈ انڈرسٹینڈنگ آپ ایکوائر کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 10 ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے تو ایک ریچر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے.